ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی۔ تو وہ شخص ظاہراً خوبصورت ہوگا، اٹریکشن پیدا ہوگی تو وہ دل میں جگہ بنا جائے گا دوسرا شخص اس کے لیے، یا اس کا بولنا بڑا خوبصورت ہوگا کہ وہ دوسرے شخص کے دل کے اندر محبت کی جگہ بنا جائے گا، یا اس کا انداز گفتگو اس طرح کا ہوگا کہ وہ دوسرے کے شخص کے دل کے اندر محبت پیدا کر جائے گا، یا اس نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوگی، احسان کیا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ نہیں اس بندے نے میرے ساتھ احسان کیا تھا تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس نے میرے ساتھ میرے کام آیا تھا فلاں موقع پر، اس وجہ سے مجھے اس کے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ آپ نے دنیا داروں کو دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص دنیا کے کسی فرد کے ساتھ محبت کرتا ہے تو جب اس کو جو اس نے اپنے محبوب کے بارے میں سوچا ہوتا ہے وہ ریکوائرمنٹس اس پر وہ پورا نہیں اترتا تو وہ اپنی گاڑی کے پیچھے بھی لکھ دیتا ہے صنم بے وفا، وہ اپنی کتابوں پہ بھی لکھ دیتا ہے صنم بے وفا، وہ اپنی ڈائری پہ بھی لکھ دیتا ہے، وہ اپنے موبائل کی وال پیپر پہ بھی لگا دیتا ہے صنم بے وفا، اسی طرح کے وہ سٹیٹس لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں ایسے شخص کو کہتا ہوں وہ بابا تو نے دنیا دار سے محبت کی، تجھے صنم بے وفا لکھنا پڑ گیا، کاش کہ تو نے گنبد خضرا کے مکی کے ساتھ محبت کی ہوتی، تجھے صنم بے وفا نہ لکھنا پڑتا۔ وہ حضور تو وہ ہیں جن میں وفا ہی وفا ہے، اور اگر میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں اگر اس جملے پر آپ کے دل دھڑکیں تو دھڑکن کو سبحان اللہ میں بدلیے گا۔ جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ وفا صرف دنیا میں بھی نہیں کرتے بلکہ حشر میں بھی وہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محبت اس طرح کی ہے، اور اگر خوبصورتی محبت کا معیار ہے تو 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین پوری دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے۔ اگر اخلاق محبت کا معیار ہے تو حضور سے بڑھ کر اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ اگر کسی نے انداز گفتگو کسی کا محبت کا معیار بنا لیا ہے تو حضور گفتگو کرتے تھے تو ہوا میں پرندے بھی معلق ہو جایا کرتے تھے، حضور گفتگو کرتے تھے تو لوگوں پر سکوت چھا جایا کرتا تھا، حضور گفتگو کرتے تھے تو فرشتے دھنگ رہ جاتے تھے، حضور گفتگو کرتے تھے تو دنیا واری واری جاتی تھی۔ کیوں نہ ہم پھر ان کے ساتھ یاری لگائیں جو یاری نبھانا جانتے ہیں، ہم کیوں نہ ان کے ساتھ دوستی لگائیں جو دوستی نبھانا جانتے ہیں۔ اگر میں دوستی نبھانے کی مثال دوں نا تو میں آپ کو کہوں کہ آپ دوستی کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سارے کہیں گے ہاں، تو میں اگر آپ کے دل دھڑکیں اس جملے پر بھی تو سبحان اللہ میں بدل دیجئے گا، میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا۔ یہ بلال بیٹھا ہے، بلال مجھ سے کہتا ہے میرا اسٹوڈنٹ ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں دوستی کی مثال دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ کہے گا ہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گنبد خضرا کے سامنے لے کے جاؤں گا، میں نے کہا یاری کی مثال دیکھنی ہے تو دیکھو، ابو بکر و عمر میں زندگی میں حضور کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، حشر تک حضور نے ابو بکر و عمر کا ہاتھ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ مثال ہے محبت کی۔ محبت ہو تو ایسی ہو، الفت ہو تو ایسی ہو، وہ نبھانا جانتے ہیں۔ اچھا اگر آپ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو جو آخر تک نبھانا جانتے ہیں۔ اگر آخرت میں اللہ کا جلال ہوگا، رعب ہوگا، دبدبا ہوگا اور لوگ کانپ رہے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ پکڑے گئے، اس وقت بھی ایک ہستی اس طرح کی ہوگی، اللہ کہیں گے ہاتھ ہلانا، انگلی ہلانا محمد مصطفیٰ کا کام ہوگا، جس طرف میرے محبوب کی انگلی اٹھتی جائے گی اس امتی کو معاف کر دینا محمد کے رب کا کام ہوگا۔ نبھانا ہو تو اس طرح کا ہو، یاری ہو تو اس طرح کی ہو۔ چھوڑ دو دنیا والوں کی محبت، دنیا والوں سے محبت کرو گے لکھتے پھرو گے صنم بے وفا، لکھتے پھرو گے دنیا بے وفا، یار غدار لکھتے رہو گے، لیکن جس نے یاری اگر کرنی ہے تو آؤ گنبد خضرا کے مکی کے ساتھ کرو، وہ یاری لگانا بھی جانتے ہیں، توڑ نبھانا بھی جانتے ہیں۔
ہمیں تو حضور کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ہمیں تو یاری ان کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اچھا آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں نبھانے کی، اگر بات نبھانے کی چل نکلی ہے تو پھر آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاری کسے کہتے ہیں، دوستی کسے کہتے ہیں؟ کوئی آئے تو صحیح، اسی دوستی کے بارے میں تو اللہ نے کہا نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اسی محبت کے بارے میں ہی تو اللہ نے کہا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم مجھے اللہ سے محبت چاہتے ہو میں تمہیں کہتا ہوں میرے محبوب کی یاری لے کے آؤ، میرے محبوب کی اتباع لے کر آؤ، میرے محبوب کی محبت لے کر آؤ، میرے محبوب کی الفت کو دل میں بسا لینا تیرا کام ہوگا، تیرے دل میں مجھ خدا کو بس جانا محمد کے رب کا کام ہوگا۔ کوئی آئے تو صحیح سامعین مکرم، اس وقت ہمیں ضرورت ہوگی، ہم اس وجہ سے کسی سے محبت کر لیتے ہیں اوکھے ویلے کام آئے گا۔ ایک مثال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کسی کے ساتھ یاری اس لیے لگا لیتے ہیں یار بندہ کام کے اس کے ساتھ یاری لگا لو، اوکھے ویلے کام آئے گا، چنگے ماڑے ویلے کام آئے گا، پیسے تیلے والا بھی ہے، تلک والا بھی ہے، یاری بھی نبھا سکتا ہے، تلک بھی دیتا ہے اللہ نے، جگرا بھی دیتا ہے، ارنا یاری لا لو اوکھے ویلے کام آئے گا۔ تو حشر سے بڑا مشکل وقت کسی کا ہو سکتا ہے؟ ہائے انسان ماں سے محبت کرتا ہے، حشر میں ماں منہ پھیر لے گی، انسان باپ سے محبت کرتا ہے، حشر میں باپ بھی منہ پھیر لے گا، انسان دوست سے محبت کرتا ہے، بھائی سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن حشر میں وہ منہ پھیر لے گی۔ ہر کوئی جب منہ پھیر لے گا، ہر کوئی جب کہے گا نفسی نفسی مجھے بچا لے مولا، مجھے بچا لے مولا، جناب عیسیٰ بھی کہیں گے، جناب موسیٰ یعقوب یوسف بھی کہیں گے، آدم بھی کہیں گے، نوح بھی کہیں گے، کلیم اللہ بھی کہیں گے، خلیل اللہ بھی کہیں گے، نجی اللہ بھی کہیں گے، خلیفۃ اللہ بھی کہیں گے، سب کہیں گے نفسی نفسی۔ باپ بھی پکارے نفسی نفسی، ماں بھی پکارے نفسی نفسی، اولاد بھی پکارے نفسی نفسی، باپ بیٹے کو دیکھ کر رستہ پھر جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سارے کے سارے رستہ پھر جائیں گے، اور اس وقت اوکھے ویلے کوئی کم نہیں آیا، یاری لائی تو کی فائدہ ہویا، اوکھے ویلے کم او آئے گا جو سارے کہیں گے نفسی نفسی۔ جب مجھے ضرورت ہوگی، باپ نے کہا نفسی نفسی، ابا کے پاس گیا، ابا نے کہا چل چل میں نہیں تجھے جانتا، ماں نے بھی کہہ دیا، بھائی نے بھی کہہ دیا، دوستوں نے بھی کہہ دیا، بھائی آج اپنی اپنی دوڑ ہے۔ اس وقت ایک ہستی سر سجدے میں جھکائے ہوئے نفسی نفسی نہیں کہے گی، بلکہ دھیمی سی محبت بھری، الفت بھری، غمگین سی آواز، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق استوار کیے ہوئے نفسی نفسی کے رولے میں، نفسی نفسی کے شور میں، شور مچا ہوا ہے نفسی نفسی کا، دائیں طرف سے بھی نفسی نفسی، بائیں طرف سے بھی نفسی نفسی، آگے پیچھے شمال و جنوب مشرق مغرب ہر طرف سے نفسی نفسی کی آواز آ رہی ہوگی۔ اس نفسی نفسی کی آواز میں ایک محبت بھری آواز، دھیمی بھری آواز آئے گی، امتی امتی کہاں ہو؟ باپ کو ڈھونڈ رہے ہو؟ آؤ محمد مصطفیٰ کو ڈھونڈو۔ ماں کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہیں دامن میں ماں جگہ نہیں دے گی، تمہیں آج دامن میں باپ نہیں چھپائے گا، آؤ محمد مصطفیٰ کے در پہ نفسی نفسی کی آواز آئے گی۔ اچانک اللہ کی ذات کی جب نظر پڑے گی محمد مصطفیٰ کی طرف تو کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد آج اپنے سر کو اٹھائیے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا میری امت گنہگار ہے، میری امت سیاکار ہے، میری امت خطا کار ہے، میری امت بھول گئی، مجھے بھی بھول گئی مولا، آپ کو بھی بھولی رہی۔ محبوبہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اے اللہ میری امت میری امت میری امت، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ نے کہا محبوبہ ہم نے تو دنیا میں آپ کو پریشان نہیں کیا، یہ آخرت بھی آپ کی ہے، یہ دنیا بھی آپ کی ہے، انگلی اٹھا کے امتی کی طرف اشارہ کرنا آپ کا کام ہوگا، آپ کے امتی کو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں بھیج دینا محمد کے رب کا کام ہوگا۔ آئیے میں ایک کلام آپ کے لیے لایا ہوں، بڑی محبت سے سنیے گا، ایسے تصورات میں ڈوبیے گا جس طرح آپ روضہ رسول کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا کچھ چاہنے والا، یہ شاعر نے نقشہ کھینچا ہے، روضہ رسول میں جا نہ سکا، جو گئے ہیں، جو جا رہے ہیں یا جو جانے والے ہیں، ان کو کچھ اس طرح سے لکھتا ہے، سماعت فرمائیے گا محبت سے۔ ذرا پہلے درود و پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے، پھر مزہ آئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ روحانی طور پر سماعت فرمائیے گا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو،
میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے بے چین اور درد فرقت کا مارا، یہ کہنا مدینے سے وہ دور ہے، یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ کر پھرے در بدر صبح و شام عرض کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، تڑپتا ہے دل اور برستی ہیں آنکھیں، برائے زیارت ترستی ہیں آنکھیں، یہ کہنا بصارت سے محروم ہے وہ، میری حالت غم تمام عرض کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، یہ کہنا گنہگار و بدکار ہے وہ، یہ کہنا گنہگار و بدکار ہے وہ، خطاؤں پہ لیکن شرمسار ہے وہ، نگاہ کرم کا طلبگار ہے وہ، پلا دو محبت کا جام عرض کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، وہ مکے سے طیبہ کی جانب روانہ، نظر عاشقانہ وہ دل عارفانہ، ادب سے سرے راہ پلکیں بچھانا، عقیدت سے پھر تم سلام عرض کرنا، یہ کہنا اسے ایک ہی دھن ہے لگی ہوئی، صدا اس کے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے سجی ہوئی، بلاوے کا وہ منتظر ہے خدا را، اسے بھی ملے اذن سلام عرض کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا۔ اللہ کرے ایک دعا جو میں ہر ایک کو دیا کرتا ہوں اپنے سامعین جو کہ ایک جم غفیر ہے ان کے لیے، ان کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ دعا ہے، مجھے یہ دعا بڑی پسند ہے، آپ کو بھی یہ دعا بڑی پسند آئے گی، ذرا آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ آمین میں شامل ہو جائیے۔ اے کاش کسی رات ہم عشاء پڑھ کے سوئیں اور ہمیں خواب میں حضرت بلال حبشی ملیں اور وہ کہیں کہ اٹھو تمہیں مدینے میں حضور بلاتے ہیں۔ اللہ کرے میری اور آپ کی حاضری ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت